الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود پاک بذات خود سنتا ہوں، جبکہ اور لوگوں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے محترم طلبہ کرام اور ناظرین کرام، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس توقیت کی جانب سے 10 روزہ مختصر علم توقیت کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 16 اپریل 2020 بمطابق 22 شعبان المعظم 1441 سنی ہجری بروز جمعرات ہے۔ یہ کورس روزانہ صبح 9 سے صبح 10 تک دعوت اسلامی کی مجلس توقیت کے آفیشیل پیج پر جو ہے فیس بک پر براہ راست جو ہے وہ یہ کورس دیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ اول تا آخر اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل علم توقیت سے متعلق، اوقات نماز و روزہ و سحر و افطار سے متعلق ضروری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ کل سبق نمبر 1 میں ہم نے چند باتیں سیکھی تھیں، اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ علم توقیت کہتے ہیں اس علم کو کہ جس کے ذریعے دنیا کی کسی بھی مقام کے لیے طلوع غروب، صبح صادق و عشاء، نصف النہار اور مثلین وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات اخذ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اس علم کے سیکھنے کو جو شرعی حکم ہے وہ زواجر میں علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے فرض کفایہ لکھا ہے۔ تیسرا ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس علم کے زبردست ماہر جو ہیں وہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تھی کہ آپ نے نہ صرف اس علم کو زندہ کیا بلکہ اس کی کمیاں دور کیں اور خود سدھا قواعد ایجاد کر کے اس علم کو انتہائی آسان بنا دیا۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم مزید آگے سنیں گے۔ کتاب جو باقاعدہ ہمارے طلباء ہیں، گروپوں میں شامل ہیں، ان کے پاس کتاب ہوگی اور امید ہے وہ کتاب کا چند صفحات کا مطالعہ بھی کر آئے ہوں گے۔ تو صفحہ نمبر 5، اس علم پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی مکمل کتاب تو نہیں، البتہ مختلف رسائل اور فتاوی کی صورت میں ہر عنوان پر بے مثال تحقیق فرمائی ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان علوم پر کوئی ایسی کتاب نہ تھی کہ جن سے کوئی ناواقف فائدہ اٹھا پاتا۔ میں نے تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ کے ساتھ ساتھ سالہ سال کے ذاتی مشاہدات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے تحقیقی قواعد اور جداول وغیرہ تیار کیے ہیں۔
یاد رکھیے ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی ایسی مکمل کتاب نہیں لکھی کہ جس میں اس علم کو الف سے یا تک بیان کیا ہو، بلکہ آپ نے بے مثال تحقیقات مختلف مواقع پر فرمائیں۔ جب آپ سے سوالات ہوئے صبح صادق اور کاذب کے بارے میں تو آپ نے 5ویں جلد میں تحقیق کے دریا بہا دیے اور صبح صادق اور کاذب کے پہچان نقشوں کے ذریعے جو ہے وہ ارشاد فرمائی، معلوم کرنے کا قاعدہ بھی نقل فرما دیا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا طلوع غروب کے بارے میں کہ طلوع غروب کے وقت جو انکسار کی مقدار ہے، یعنی جو وقت کراہت ہے جس میں سورج متغیر ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا منع ہے، تو اس کی مقدار کتنی ہے، تو آپ نے وہاں پر اس کی تحقیق بے مثال فرمائی۔ جب آپ سے سوال کیا گیا پہاڑی علاقوں کے بارے میں، خصوصاً الموڑا اور کشمیر کے متعلق، تو آپ نے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں جو اوقات طلوع غروب میں فرق ہوتا ہے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اور جب آپ سے مثل اول و ثانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان میں کتنا فرق ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ علیہ رحمہ نے تفصیل کے ساتھ مثل اول و ثانی کے قاعدے بیان کر کے ان کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا۔ اسی طرح یہ جو اپنے ابحاث آپ کو ملیں گی، یہ زیادہ تر آپ کو 5ویں جلد، 7ویں جلد اور 10ویں جلد میں ملیں گی۔ پھر 27ویں جلد میں اگر آپ دیکھیں تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آفتاب کے متحرک ہونے، یعنی آفتاب سن جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہے اور زمین ساکن ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس پر قرآن و حدیث سے آپ نے دلائل پیش فرمائے اور عقلی دلائل بھی ارشاد فرمائے۔ تو یہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کریمہ۔ پھر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ کے خلفاء نے اور خلفاء کے شاگردوں نے اس علم کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس پر کتابیں بھی لکھی۔ ہم نے کئی کتابوں کے نام جو ہے وہ کل بھی سنے۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 20 کتابیں، رسالے جو ہیں وہ اس علم پر تحریر فرمائے، لیکن ان میں اکثر جو ہے وہ عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں اور مخطوطے کی حالت میں ہیں، اور ان کو پڑھنا اور سمجھنا بھی تھوڑا سا دشوار ہے۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قابل حفظ امور سے متعلق جو ہے وہ سنیں گے، اور یہ بہت اہم گفتگو ہوگی ناظرین کرام، تو توجہ رکھیے گا۔ اگر کسی کی توجہ بٹنے لگے تو پریشان مت ہوں، اپنے توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی نے جو اس کائنات کو خوبصورت رنگوں سے جو بھرا ہے اور اس کے جو اپنے قدرت کے جو کرشمے اس کائنات میں جو معجزان ہیں، تو کچھ کچھ آپ کو پتہ چلیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے علم توقیت، علم میقات، ٹائم کیپنگ کو سمجھنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے ناظرین نے اپنے جو ہے وہ گوگل ارتھ کبھی استعمال کیے ہوں گے، ورنہ میپ تو دیکھے ہوں گے، اس میں کچھ لائنیں ڈلی ہوتی ہیں، کچھ لائنیں جو ہے وہ چوڑائی میں ہوتی ہیں، کچھ لمبائی میں ہوتی ہیں، تو اکثر کو شاید وہ سمجھ میں نہیں آ پاتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ان کا تعلق اوقات نماز و سحر و افطار و سمت قبلہ سے بہت گہرا ہے، لہذا ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بورڈ پہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو میں فزیکلی جو ہے وہ یہ ہوا بھرنے والا جو گلوب ہے، دنیا کا نقشہ، اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے ناظرین کرام بورڈ کی جانب، دیکھیے ہماری زمین جو ہے